اشاد بھٹی صاحب، آئین ترمیم ہونے جا رہی ہے، نمبر پورا ہو گیا ہے یا نہیں ہوا؟ کیا ہم روز ویسے تو خبریں سنتے ہیں آج پورا ہو گیا ہے، کل کہتے ہیں پورا نہیں ہوا؟ نہیں، ابھی تک تو آئینی ترمیم تو ہونے جا رہی ہے، لیکن ابھی تک جیسے نہ مسودہ کوئی حتمی ہے ویسے ہی نمبر گیم بھی نہیں حکومت پوری کر پا رہی ابھی تک، اس وقت تک۔ اگر اگر مولانا صاحب مان بھی جائیں تو پھر بھی 2 MNA اور 1-2 سینیٹرز کی کمی ہے، تو اس حوالے سے باقی اس حوالے سے کوششیں جاری ہے۔ پلان اے ہے کہ مولانا مان جائیں، پلان بی ہے لوٹا کریسی۔ تو اس حوالے سے تو دوسرا جو ہے کہ کیا حکومت نمبر گیم پوری کر لے گی؟ لگتا ہے کر لے گی، جس طرح وہ بخلائی ہوئی ہے، جس طرح ڈپریشن میں ہے، جس طرح کی ایکٹیویٹ کاروائیاں ہو رہی ہیں، مجھے لگ رہا ہے کر لے گی۔ اور میں تو آج کل بڑا شدت سے سوچ رہا ہوں کہ کاش اس محدود مدت کے لیے MNA یا سینیٹر ہوتا، ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتا، موسم مری کا سہولیات اسلام آباد کی 7 سٹار زندگی، اور پھر مجھے یہ گارنٹی بھی ملتی کہ تو ووٹ دے دے پارٹی کے خلاف، پھر ڈی سیٹ ہو جائے اور پھر تجھے دوبارہ منتخب کرا دیا جائے گا۔ تو اور پھر ابھی اسد قیصر 1 ارب کے قریب پہنچا دیا انہوں نے ریٹ، اسد قیصر صاحب نے 1 ارب سے اگر کوئی 2-4 روپے نیچے بھی ہوں تو کوئی آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی کیا اعتراض ہو سکتا ہے، تھوڑا بہت تو آپ نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہاں، یعنی 500 تھلے دے دیں، کوئی حرج نہیں۔ اور دوسری بات ہے ضمیر کی آواز پہ ہے نا، ہاں مطمئن بھی ہے۔ ہاں، یہ حالانکہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ لوٹوں کی اصل جگہ باتھ روم ہے، تو مطلب یہ کہ اب باتھ روم میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ آپ اشارہ ویسے بھٹی صاحب یہ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنا ریٹ لے لیں اور کہیں کہ مجھ پر دباؤ بہت تھا، دیکھیں جی میرے فیملی ممبر پر دباؤ تھا، میرے فیملی پر دباؤ تھا، اور پیسے پکڑ لیں اور یہ فیس سیونگ کے لیے کہہ دیں کہ دباؤ تھا کیا کرتا، یہ بھی ہو سکتا ہے؟ سر یہ وہ دور چل رہا ہے جس میں فیس سیونگ کوئی نہیں ہے، یہ دور ہے یس یا نو کا، آر یا پار، ساتھ کھڑے ہیں یا مخالف کھڑے ہیں، ادھر ہیں یا ادھر ہیں۔ یہ وقت بڑا بے رحم ہوتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں، حکومتیں ہوا کے گھوڑے پہ ہوتی ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں، اور پھر یہ ویسے ہی پلٹ کے آتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، میں اور آپ ادھر بیٹھے ہوں گے، ان کے ساتھ یہ ڈبل ہو رہا ہوگا جو آج انہوں نے کیا ہے، اور اس وقت یہ چیخ رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے کہ لٹے گئے، جمہوریت بھی لٹی گئی، ایسی بھی لٹے گئے۔ تو لیکن یہ بڑا وقت بے رحم ہے جو ہے۔ لیکن آئینی ترمیم میں جو مجھے سب سے بڑا اعتراض ہے نا، دیکھیں آئینی عدالت یا آئینی بینچ پہ بات چلی تھی فائز عیسیٰ قاضی صاحب کی سے کہ ان کو رکھنا ہے، اور خواہ چیف جسٹس کا ٹینیور فکس کیا جائے، خواہ ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی جائے۔ فائز عیسیٰ قاضی صاحب آج عدالت میں کافی تھکے لگ رہے تھے، تو اور آج انہوں نے لگتا ہے اندیا بھی دیا کہ میرے جانے کے بعد اب یہ کیس لگے گا۔ ہاں، بڑی مہربانی ہے، ویسے شکریہ، اس وقت کے لیے کان ترس گئے تھے۔ تو اب جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے آزاد عدلیہ پہ خود کش حملہ ہونے جا رہا ہے، وہ ہے چیف جسٹس 3 ججوں میں سے ایک ہوگا۔ اس پر تو مولانا راضی ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مولانا صاحب کا پورے پاکستان کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا نا، مولانا صاحب ہول سیل ڈیلر ہیں پورے پاکستان کے۔ میری بھی رائے ہے، آپ کی بھی رائے ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ پورے ملک کو کہنا چاہیے کہ ناقابل قبول ہے۔ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یعنی یہ سکے کا دوسرا رخ ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب رہیں ایک سکے کا ایک رخ، وہ نہ رہیں مگر منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر نہ بنے، وہ ایک سکے کا دوسرا رخ۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ من پسند ججز لانا چاہتے ہیں، من پسند عدالتیں بنانا چاہتے ہیں، من پسند فیصلے لینا چاہتے ہیں، چور کی داڑھی تنکوں سے بھری ہوئی ہے، الیکشن ڈاکے کا خطرہ ہے، آگے جو کیس ہیں وہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس کا ہماری من پسند کے فیصلے ہیں، اس پہ نہیں ہوگا۔ اور ایک سکندر سلطان راجہ، تینوں کنگ ہیں، سکندر سلطان راجہ۔ آج انہوں نے ایک اجلاس بھی کیا اور کل جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں لگتا یہ ہے کہ وہ حتمی ہوگا اور مخصوص نشستوں کا فیصلہ کر کے الیکشن نہیں، ابھی رہنے دیں، قیامت سے کچھ 4 دن پہلے انشاءاللہ ہو جانے، یا یہ اسمبلی ختم ہو جائے نا تو پھر کر لیں گے، کوئی بات نہیں، مخصوص نشستیں ہیں نا، کون سی سادہ نشستیں نہیں، لیکن جتنی ضرورت اس وقت ہے مخصوص نشستوں کی حکومتی اتحاد کو، نہیں، وہ حکومت کو ہوگی، آپ کو ہوگی، مجھے ہوگی، ان کو اجلاس جاری رکھنے دیں۔ تو نمبر 1 سکندر سلطان راجہ صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، نمبر 2 چیف جسٹس سینئر جج ہونا چاہیے، کوئی ان میں ٹاپ 3 میں نہیں ہونا چاہیے، جس طرح جسٹس عالیہ نیلم بلی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ آزاد عدلیہ پہ حملہ، سپریم کورٹ پہ حملہ، آئین کے بنیاد، اور پھر دوسری بات ہے پارلیمنٹ اور حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے جج لگانے میں، جج مانیٹرنگ کرنے میں، نہیں، ان کا کام ہی کوئی نہیں۔ صحیح ہے، بالکل صحیح۔ بھٹی صاحب آپ کی ساری گفتگو کو ایک دلیل کے ساتھ رد کر رہے ہیں مندو خیل صاحب، وہ کہتے ہیں یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ جو چاہے بہتر قانون سازی کرے، آپ اس کا یہ اختیار کیسے چھین سکتے ہیں؟
دیکھیے مندوخیل صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں چلو یہ بحث چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ ہماری پارلیمنٹ ہے کہ نہیں ہے، یا اصل مینڈیٹ والی پارلیمنٹ ہے کہ نہیں ہے، فارم 45 والی پارلیمنٹ ہے کہ نہیں ہے، الیکشن ڈاکہ مارا گیا ہے کہ نہیں مارا گیا، اور یہ پیپلز پارٹی، یہ مسلم لیگ نون، یہ مولانا صاحب، مجھے حیرانگی ہے کہ یہ مخصوص نشستیں لینے پہنچ گئے. یہ ساری بحث چھوڑ دیتے ہیں. لیکن پہلی بات تو مندوخیل صاحب کو یہ میں بتاؤں کہ ہم ہیں پارلیمنٹ، جو عوام ہیں، ہم ووٹ دیتے ہیں آپ کو تو آپ پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں، لہٰذا ہماری جو باتیں ہیں ان کو تحمل سے سنا کریں، صبر سے سنا کریں. ہم بھی پارلیمنٹ ہیں، ہم آپ کو بھجواتے ہیں وہاں جا کے آپ کوئی ایلیٹ کلاس یا کوئی اور طرح کے لوگ نہیں بن جاتے. آپ ہم میں آتے ہیں، ہم کبھی جو پیپلز پارٹی کو کوئی ووٹ دیتا ہے، کوئی نون کو، کوئی تحریک انصاف کو، آپ اسمبلی میں جاتے ہیں. لیکن مندوخیل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آزادی اظہار رائے ہر بندے کا بنیادی حق ہے، لیکن میں اگر آپ پہ الزام لگا دوں کہ آپ نے وہ جو شراب کی 2 بوتلوں کا ذکر کیا وہ آپ نے پی تھیں، تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ آپ کا بنیادی حق ہے؟ آپ مجھے عدالت لے جائیں گے کہ نہیں لے جائیں گے؟ کہیں گے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں ایسا نہیں ہوں. تو مادر پدر آزادی اظہار رائے کا حق نہیں ہے، احتجاج بنیادی حق ہے. اور میں مندوخیل صاحب کے سامنے والی سڑک پہ درمیان میں بیٹھ جاؤں اور ٹریفک روک دوں، مندوخیل صاحب پسند فرمائیں گے کہ یہ احتجاج کا بنیادی حق ہے؟ یہ جو مندوخیل صاحب نام لے رہے ہیں، جسٹس کھوسا صاحب، گلزار صاحب، ثاقب نثار صاحب، یہ ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور یہ گن رہے ہیں کہ یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کر رہے تھے، اپنی حدود سے بڑھ رہے تھے. تو یہ اب پارلیمنٹ کا حق ہے کہ قانون سازی اور ترامیم کرے، لیکن آج پارلیمنٹ اگر یہ کہہ دے کہ آج سے عورتوں کا ووٹ ختم، تو میں مان جاؤں گا. آج پارلیمنٹ اگر یہ کہہ دے کہ شہباز شریف تاحیات وزیر اعظم، میں مان جاؤں گا. آج پارلیمنٹ یہ کہہ دے کہ مندوخیل صاحب آئندہ الیکشن نہیں لڑیں گے، اسپیکر ہیں تاحیات، میں مان جاؤں گا. اس ملک کے 3 ستون ہیں: حکومت، پارلیمنٹ، عدلیہ. آپ کیسے، ہمارے آئین کے پریمبل میں لکھا ہوا، ابتدائیے میں لکھا ہوا آزاد عدلیہ، آپ کیسے یہ طے کر سکتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن میں بھی آپ کے لوگ ہوں؟ اور آپ کیسے یہ طے کر سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ آزاد عدلیہ کے اوپر بیٹھے؟ اگر آج سپریم کورٹ یہ کر لے کہ آئندہ سے اسپیکر کے 3 نام بھیجا کرو، ہم منتخب کریں گے، آئندہ سے وزیر اعظم ہم منتخب کریں گے، تو ہم مان جائیں گے. پھر دوسری بات یہ ہے بھائی جان کہ آپ نے جو جتنی بھی قانون سازیاں اس حکومت میں آ کے کی ہیں وہ ساری ذاتی مفادات پر مبنی تھیں. پہلا نیب ترامیم آرڈیننس کیوں آیا؟ عمران خان کو 40 دن آپ نے ریمانڈ بھگتانا تھا، پہلے 14 دن تھا، اور یہ روتے رہے کہ یہ کالا قانون ہے، پھر آ کے بدل دیا. الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کیوں آیا؟ کیونکہ آپ نے دھاندلی تحقیقاتی کمیشن کا مکو ٹھپنا تھا، آزاد ججز اور ریٹائرڈ ججز لگانے تھے. الیکشن ترمیمی ایکٹ سیکنڈ کیوں آیا؟ کیونکہ مخصوص نشستیں سپریم کورٹ نے دے دی تھیں. پھر اس کے بعد یہ کیوں آیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس؟ کیونکہ پہلے فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو آپ نے نوازا پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس ایکٹ لا کر، اور کہا کہ 1 مین شو نہیں اچھا، سپریم کورٹ میں جمہوریت ہونی چاہیے. اور جب جمہوریت آئی، جب منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر ایک پیج پہ ہوئے، قاضی فائز عیسیٰ اقلیت میں آئے، تو آپ فوراً بھاگے گئے اور ترمیمی آرڈیننس لے آئے. اور اس دن فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو بھی پسند نہیں آیا، وہ جو کہتے تھے پارلیمنٹ کی توہین آرڈیننس، انہوں نے بھی قبول کر لیا، اور قبول کر کے نکال کے تو اگلے امین الدین صاحب کو لے لیا. تو بھائی جان آپ قانون سازی کریں، آپ کا حق ہے، آپ کریں، لیکن وہ قانون سازی نہ کریں کہ جس سے آپ دوسروں کے اوپر آ جائیں. وہ قانون سازی نہ کریں جس سے آپ کو ذاتی مفادات. یہ کیوں ہو رہا ہے سارا کچھ؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ الیکشن ڈاکے کا آپ کو آڈٹ نہ ہو جائے، الیکشن آڈٹ. کیوں؟ یہ مسلم لیگ نون والے، مندوخیل صاحب کو شاید پتہ نہ ہو، مسلم لیگ نون والے آف دا ریکارڈ کیا کہتے ہیں؟ فلاں جج آئے گا تو وہ ہمارا الیکشن آڈٹ. خواجہ آصف صاحب آن دا ریکارڈ، آئین میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا، الیکشن کا آڈٹ ہو جائے. بھائی ہونے دو، آپ تو خطرہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ کی چور کی داڑھی میں کیوں تنکا ہے؟ تو ہم پارلیمنٹ کو آپ کی عزت دیتے ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن آپ بھی تو وہ کریں جو آپ کرنے آئے ہیں.